منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ تو نساء کا دوسرا رکوع اور چوتھے پارے کا 13واں رکوع، سورہ نساء کی آیت نمبر 11۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالی تمہیں وراثت کی تقسیم کے متعلق حکم دیتا ہے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اگر میت نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں چھوڑی ہوں، للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر صرف بیٹیاں ہوں دو سے اوپر، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ، تو ان کے لیے جائیداد کی 2/3 ہے۔ لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے جو پہلا خرچہ ہے وہ ہے تجہیز و تکفین کا ہے، تدفین کا ہے، تو وہ میت کی جائیداد میں سے حصہ لیا جا سکتا ہے، یعنی جو خرچہ تجہیز میں، تکفین میں اور دفن وغیرہ میں آتا ہے وہ میت کی جائیداد میں سے اسے لیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی وارث اپنے پیسوں سے کرنا چاہے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر ہے جو میت پہ قرض ہے وہ جائیداد میں سے ادا کیا جائے۔ قرض ادا کرنے کے بعد جو جائیداد بچ جائے اس میں سے میت کی جائز وصیت پر عمل کیا جائے، اور میت نے جو وصیت کی ہے وہ اس کے مال میں سے 1/3 مال پر جاری ہو سکتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا انتقال ہوا اور اس کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، 2 لاکھ روپے اس کے قرض میں نکل گئے، اب بچے 3 لاکھ روپے، اور اس نے وصیت کی تھی کہ 1 لاکھ روپے میرے مرنے کے بعد مسجد میں دے دیجیے گا، تو اب چونکہ 3 لاکھ بچے ہیں اور 1 لاکھ وہ 1/3 ہے تو ہم دے سکتے ہیں، تو 1 لاکھ روپے مسجد میں دے دیے، اب 2 لاکھ بچے تو وہ ورثاء میں تقسیم ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین، پھر اس کے بعد میت پر جو قرضہ ہے وہ ادا کیا جائے، اس کے بعد جو اس کی جائز وصیت ہے وہ اس کے بچ جانے والے مال کے 1/3 مال میں جاری ہوگی، اس کے بعد ورثاء میں جائیداد تقسیم ہوگی۔ اب ورثاء میں جائیداد تقسیم ہو رہی ہے اور حال یہ ہے کہ مرنے والے کا اور کوئی رشتہ دار یعنی ماں باپ بھی نہیں ہے اور اس کی زوجہ بھی نہیں ہے، صرف اس کی اولاد ہے، لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں، تو جائیداد اس طرح تقسیم ہوگی کہ فرمایا ایک لڑکی کو جو حصہ ملے گا اس کا 2 لڑکے کو حصہ ملے گا۔ مثلا ایک لڑکا ہے اور 2 لڑکیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، تو جائیداد کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک حصہ بیٹی کو دے دیں گے اور 2 حصے ایک بیٹے کو دے دیں گے۔ یہ ایک مثال دی گئی ہے۔ اور اگر میت کی صرف بیٹیاں ہوں اور وہ بیٹیاں 2 ہوں یا 2 سے زائد، یہاں پر تو فوقس نتائن کے الفاظ ہیں، 2 سے اوپر، لیکن اجماع اس پر ہے کہ 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے اوپر ہوں اور بیٹے نہ ہوں تو کل جائیداد میں سے 2/3 بیٹیوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ 2/3 کا مطلب یہ ہے کہ جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں، 2 حصے بیٹیوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یہ تقریباً 66.67% بنتی ہے جائیداد کی۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا آدھا، یعنی اگر مرنے والے کی صرف ایک ہی بیٹی ہے تو اسے کل جائیداد کا نصف
دے دیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر مرنے والے کی بیوہ بھی ہے اور ماں باپ بھی ہیں، لیکن اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں، تو اس کا اصول یاد رکھیں کہ بیٹی ایک ہے تو آدھی جائیداد اسے دی جائے گی، 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زائد ہیں تو 2/3 جائیداد ان میں تقسیم ہوگی، اور اگر بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں تو میت کے والدین کو اور بیوہ کو پہلے حصہ دیا جائے گا، اور پھر جو حصہ بچ جائے گا وہ حصہ بیٹے میں اور بیٹیوں میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ بیٹی کو 1 حصہ اور بیٹے کو 2 حصے ملیں گے۔ میں یہاں پر یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اس رکوع کو سمجھنے کے لیے ہیں۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، لیکن سننے کا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اس سے یہ ذہن بن جائے گا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو کسی سنی صحیح العقیدہ مفتی سے رجوع کریں، دارالافتاء سے رجوع کریں، اور اس کی وراثت کی تقسیم کے قواعد سمجھ لیں، ان سے فتویٰ لے لیں کہ اتنے ورثہ ہیں، بتائیے کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکے سے چھٹا اگر میت کی اولاد ہو۔ وَلِأَبَوَيْهِ، میت کے والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، والدین میں سے ہر ایک کو السدس چھٹا حصہ ہے، یعنی کل جائیداد کو 6 سے تقسیم کر دیں۔ مثال کے طور پر کل جائیداد 6 لاکھ ہے تو 1 لاکھ ماں کو مل جائے گا اور 1 لاکھ باپ کو مل جائے گا۔ مما ترکا، جو کچھ اس نے چھوڑا اس میں سے چھٹا حصہ، ان کان لہو ولد، لیکن یہ مسئلہ اس وقت ہے جب میت کی اولاد ہو، مثلا بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا اس سے زائد ہے۔ فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور ماں باپ وہ چھوڑے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کا 1/3 حصہ ہے۔ اسی مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر مرنے والے کی بیوہ بھی ہو، یعنی مرد کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوہ بھی ہو، تو پہلے بیوہ کو حصہ دیا جائے گا اور پھر جو بچ جائے گا اس میں سے 1/3 حصہ ماں کو دیا جائے گا، اور پھر 1/3 حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ والد کو دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر عورت کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا شوہر بھی ہے لیکن اولاد نہیں ہے اور ماں باپ بھی ہیں، تو سب سے پہلے ہم حصہ نکالیں گے شوہر کا، اور پھر جو جائیداد بچ جائے گی اس کا 1/3 ماں کو دیں گے اور باقی جو ہے وہ باپ کو دے دیں گے۔ 1/3 کا مطلب یہ ہے کہ کل جائیداد کو 3 سے تقسیم کیا جائے، یعنی 33%۔ یہاں جو مسئلہ بیان ہوا کہ اولاد نہ ہو تو ماں کو 1/3 ملے گا، لیکن یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ اولاد بھی نہ ہو اور کئی بھائی بہن بھی نہ ہو۔ اگر کئی بھائی بہن ہوں تو پھر ماں کو 1/3 نہیں بلکہ چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر اس کے کئی بھائی بہن ہو، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، کہ کل جائیداد کو 6 سے تقسیم کریں، جو جواب آئے گا وہ ماں کو دیا جائے گا۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد اس وصیت کے جو وہ کر گیا اور قرض کے بعد۔ اچھا، اگر بالفرض کئی بھائی بہن نہ ہوں، صرف ایک ہی بھائی ہو اس کا، یعنی مرنے والے کا جس کا انتقال ہوا اس کی اولاد نہیں لیکن صرف ایک ہی بھائی ہے، تو ماں کو 1/3 ملے گا، ماں کا حصہ کم نہیں ہوگا۔ ہاں، 1 سے زائد ہیں تو پھر اس صورت میں ماں کا حصہ وہ 1/3 کی بجائے چھٹا ہو جائے گا۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا،
تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا؟ اس لیے حصوں کی تقسیم تمہاری رائے پر نہیں چھوڑی گئی، خود اللہ تعالی نے حصہ مقرر فرمایا، لہذا جو حصہ مقرر ہے وہ اسی طرح تقسیم کرو۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پھر اگر ان کی اولاد ہو تمہیں چوتھائی ہے، مما ترکنا، ان کے ترکے میں سے تمہیں چوتھائی ہے۔ مسئلہ آسانی سے یاد رکھا جا سکتا ہے کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کی آدھی جائیداد اس کے شوہر کو دی جائے گی، اور اگر کسی عورت کا انتقال ہو اور اس کی اولاد ہو، چاہے ایک ہی بیٹا ہو چاہے ایک ہی بیٹی ہو، تو اس صورت میں شوہر کو چوتھائی جائیداد دی جائے گی، 25% جائیداد شوہر کی ہوگی۔ من بعد وصیت یوصین بہا او دین، جو وصیت وہ کر گئیں اور جو قرض ہے ان پر اس کو نکال کر، جو وصیت وہ کر گئیں وہ وصیت نکال کر، اور جو قرض ہے اس قرض کو نکالنے کے بعد۔ یہ پہلے ہی مسئلہ گزر چکا کہ پہلے تجہیز و تکفین، پھر جو قرضہ ہے وہ ادا کیا جائے، پھر جو جائیداد بچ گئی اس میں تہائی میں جائز وصیت جاری کی جائے، پھر جو مال بچ جائے وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور تمہارے ترکے میں عورتوں کا چوتھائی ہے اگر تمہارے اولاد نہ ہو، یعنی اگر کسی مرد کا انتقال ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کی بیوہ کو 25% جائیداد دی جائے گی۔ اگر اس نے ایک سے زائد شادیاں کی ہیں، مثلا اس کی 2 بیویاں ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں، تو بھی کل جائیداد کا 25% ان میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی بیوی ہے تو 25% جائیداد ساری اسے دے دی جائے گی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ہے، یعنی اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ہاں اولاد بھی ہو، چاہے ایک ہی بیٹا ہو چاہے ایک ہی بیٹی ہو یا اس سے زائد ہو، تو اس کی بیوہ کے لیے 8واں حصہ ہے، یعنی 12.5% جائیداد میں سے حصہ بیوہ کو دیا جائے گا۔ ایک بیوی ہو تو اسے دے دیا جائے گا، اگر ایک سے زائد اس کی بیویاں ہوں تو یہ 12.5% جائیداد ان میں برابر برابر تقسیم کر دی جائے گی۔ مما ترکتم من بعد وصیت توصون بہا او دین، جو وصیت تم کر جاؤ وہ نکال کر اور قرض نکال کر، پھر جو جائیداد بچے گی وہ اس طرح تقسیم ہوگی۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بٹتا ہو جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑے، یعنی کسی ایسے شخص کا انتقال ہو گیا کہ اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، یہاں بھائی اور بہن سے مراد ہے ماں شریک بھائی بہن، سگے بھائی بہن کی بات نہیں ہو رہی۔ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں جو باپ شریک بھائی بہن ہیں ان کی بھی بات نہیں ہو رہی، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ یہاں پر جس اخن اور اختن کا ذکر ہے اس سے مراد ماں کی طرف سے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ،
تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ہے، یعنی ایک ہی بھائی ہے یا ایک ہی بہن ہے اور وہ ماں شریک ہے، تو کل جائیداد میں سے چھٹا حصہ اسے دے دیا جائے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پھر اگر وہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو سب تہائی میں شریک ہیں۔ یعنی ایک ایسا شخص یا ایک ایسی عورت جس کا انتقال ہو جائے اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں، اس کی اولاد بھی نہ ہو، اور اس کے بھائی بہن ہوں لیکن وہ ماں شریک ہوں، تو اس صورت میں یہ ہے کہ ایک سے زائد ہیں تو کل جائیداد میں سے تہائی یعنی تقریباً 33% جائیداد ان میں برابر برابر تقسیم کر دی جائے۔ یہاں جتنا حصہ بھائی کو ملے گا اتنا ہی بہن کو ملے گا اور برابر برابر تقسیم ہوگی۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، میت کی وصیت اور قرض نکالنے کے بعد، غیر مضار، ایسی وصیت جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو، یعنی ناجائز وصیت کی بات نہیں ہے، جو جائز وصیت ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ وصیت من اللہ، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم والا حلم والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ حد کہتے ہیں باؤنڈری کو، جب باؤنڈری لگا دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے اس سے آگے مت بڑھنا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ شریعت کی حدیں ہیں، اسی کے اندر رہو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اور جو اللہ کا حکم مانے اور اس کے رسول کا حکم مانے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا، جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ایسی کامیابی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ کامیابی کنہیں نصیب ہوگی؟ یہ کامیابی انہیں نصیب ہوگی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں اور شریعت کے حدود کا خیال کریں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی تمام حدوں سے بڑھ جائے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی اللہ کی تمام حدوں کو وہ کراس کر جائے، اور تمام حدوں سے تجاوز کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مومن کیسا بھی گناہگار ہو، ایمان کی حد سے تو نہ گزرے گا۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ جو نافرمانی کرتے کرتے ساری حدوں کو کراس کر جائے اور ایمان سے بھی دور ہو جائے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا اور ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ انسان کو سوچنی چاہیے کہ انسان نافرمانی کرتے 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 بس اوقات ایسا ہوتا ہے، پہلے چھوٹے گناہ کرتا ہے، پھر بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ بڑے گناہ کرتا ہے پھر بڑے گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ جب پہلی دفعہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے بڑی جھجک ہوتی ہے، پھر کر کر کے وہ ان گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، پھر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اور بسا اوقات گناہوں کی نحوستیں ایسی آتی ہیں کہ انسان کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے، مسلمان ایمان سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، اور جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں۔ کامیاب وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع میں
وراثت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پر نماز کا ذکر ہے، لیکن نماز کی جو تفصیل ہے کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، ہاتھ کیسے باندھنا ہے، یہ ساری تفصیلیں احادیث طیبہ میں ہیں۔ مگر وراثت کا مسئلہ کتنا اہم ہے کہ اتنے مسائل قرآن پاک نے کھول کھول کر بیان کیے، اس کے باوجود لوگ وراثت کی تقسیم میں سستی کرتے ہیں اور اس معاملے میں وہ بے پرواہی کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس رکوع کو ہم نے سماعت کیا، ابھی عرض کیا گیا تھا کہ اس میں ایسی تفصیلیں موجود ہیں، جو کچھ ذکر کیا گیا اس میں بھی بعض مسائل ایسے ہوں گے جو سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے، باقی اس میں اتنی تفصیل ہے کہ جو عام آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی بھائی کو یہ مسائل سیکھنے کا شوق ہو یا کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو تو ماشاءاللہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے اسی رکوع کے حاشیے میں تفسیر خزائن العرفان میں بڑا پیارا خلاصہ لکھا ہے اور سارے رشتہ داروں کی تفصیل بیان کی ہے کہ وراثت کی تقسیم کس طرح ہوگی۔ تو جو بھائی وہ پڑھنے کا شوق رکھتے ہوں تو وہ ترجمہ کنز الایمان لیں اور ساتھ میں تفسیر لیں، تفسیر خزائن العرفان، اور اس رکوع کی تفسیر پڑھیں تو انہوں نے بڑے پیارے انداز میں اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ پھر بھی بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، تو آپ کو یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو انتقال کے بعد جیسے ہی 3 دن گزر جائیں وراثت کی تقسیم کا نظام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کسی سنی صحیح العقیدہ مفتی سے رجوع کریں، دارالافتاء سے رجوع کریں اور انہیں لکھ کر دیں کہ اتنی جائیداد ہے، اتنے ورثہ ہیں، بتائیے کس وارث کو کتنا حصہ دینا ہے۔ تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا، تجہیز و تکفین کے بعد قرض ادا کریں، قرض ادا کرنے کے بعد پھر مفتی سے پوچھیں کہ کون سی وصیت جائز ہے، کون سی ناجائز ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، وہ ناجائز وصیت کر کے چلے جاتے ہیں، تو ہر وصیت پر عمل نہیں ہوتا۔ تو جو وصیتیں ہیں وہ سوال میں لکھیں اور مفتی صاحب سے پوچھیں کہ کیا اس وصیت پر عمل کرنا جائز ہے، پھر کتنے مال پر عمل کیا جائے گا، کس طرح عمل کیا جائے گا، پھر وراثت کی تقسیم کس طرح ہوگی۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس میں اگر کوتاہی کی گئی تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، اور ہماری غلطی سے ایک لقمہ بھی ہمارے پیٹ میں یا ہمارے بچوں کے پیٹ میں گیا تو وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرنا ہے۔ یہ ہماری دنیا بھی تباہ کرے گا، آخرت بھی تباہ کرے گا۔ ڈرنا چاہیے، دین کی سمجھ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔